اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ عورت جب شوہر کو طنزیہ کہتی ہے کہ آپ کو تو بس ایک ہی کام کی محبت ہے، تو حقیقت میں اسی شاخ کو کاٹ رہی ہوتی ہے جس پہ اس کا آشیانہ ہوتا ہے۔ یہی ایک محبت ہے جو وہ اپنی ماں اور بہن سے نہیں کر سکتا، اور یہی محبت میاں بیوی کے درمیان پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں کہ جس کا تانا دیا جائے۔ سنجیدگی سے غور کیا جائے تو اس رشتے کے علاوہ عورت سے مرد کا تعلق کیا ہے؟ یہی وہ عمل ہے جس سے وہ مودت اور رحمت ہوتی ہے، جس کا حوالہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور رکھی تمہارے درمیان مودت اور رحمت۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اسی جنسی تعلق کی مودت اور رحمت کی قوت سے انسان خم ٹھونک کر ہر رشتے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیدا کرنے والی ماں ایک پلیٹ میں کھا کر ساتھ پلنے والی بہنوں اور پالنے والے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیوی کا دفاع کرتا ہے۔ جو عورت جنسی طور پر شوہر کو دور کرتی ہے، ہاتھ میں آیا ہوا اعلیٰ دین کا چراغ گم کر دیتی ہے۔ جو بیوی مرد کو اپنے نشے کا عادی رکھتی ہے، وہ نہ صرف شوہر، ساس، سسر اور نندوں پر بلکہ بیٹوں اور آنے والی بہو پر بھی اپنی کمان برقرار رکھتی ہے۔ باقی ساری باتیں فنٹیسی کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے بناؤ سنگار، اپنی عادات و اطوار اور معنی خیز جملہ بازی کے ذریعے شوہر کے جنسی جذبے کو مشتعل اور ورکنگ پوزیشن میں رکھنے والی ہی نور جہاں اور ممتاز محل بنتی ہے۔ یہی ایک رستہ ہے دوسری تیسری بیوی کا رستہ روکنے کا۔ نشئی کو جب تک قریب ترین دکان سے نشہ دستیاب رہتا ہے، وہ کبھی دور کی دکان پر نہیں جاتا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جملے میں ادا فرما دیا: جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں بنایا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، باقی سارے رشتے بعد میں بنائے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایک ایسا واحد رشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کہا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے مختلف اعتبارات سے انسانوں کے الگ الگ حقوق و فرائض متعین فرما دیے ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ فریقین کی جانب سے ان کی ادائیگی اس لیے ضروری ہے تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو اور زندگی کی گاڑی ایک اچھے ماحول اور خوشگوار احساس کے ساتھ آگے بڑھتی رہے۔ کتابچہ بھی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اسی موضوع پر ترتیب دیا گیا ہے، جس میں عام فہم انداز میں میاں بیوی کے حقوق الگ الگ بیان کر دیے گئے ہیں۔ کتابچہ اصل میں عربی میں تھا، جس کے مؤلف الشیخ محمود احد یاسین ہیں۔ کتابچے کی افادیت کو دیکھتے ہوئے حافظ محمد زبیر نے اس کو اردو میں منتقل کیا ہے۔ خاوند کے بیوی پر حقوق میں اپنے خاوند کے ساتھ محبت میں اخلاص، گھر کی ذمہ داری سنبھالنا، خاوند کے لیے تیار ہونا وغیرہ شامل ہے، جبکہ بیوی کے حقوق میں بیوی پر حلال طریقے سے خرچ کرنا، بیوی کے رازوں کو فاش نہ کرنا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا وغیرہ شامل ہے۔ کتابچہ کا مطالعہ بالعموم سب کے لیے اور بالخصوص شادی شدہ زندگی گزارنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اگر اس حوالے سے کوئی کوتاہی موجود ہے تو اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی راحت و خوشی کے لیے بنایا، ایک دوسرے کا لباس بنایا۔ انسان لباس میں جس طرح محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح اچھے نیک اور دیندار جوڑے ازدواجی رشتے میں محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں دین و دنیا کی ساری خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ رشتہ تو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ اس میں چاہے کتنی ہی دھوپ چھاؤں کیوں نہ آئے، لیکن یہ کبھی بھی نہ مرجھائے۔